اس پروردگار عالم نے ہم سب کو نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں نبی اعظم کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں علی سے لے کے مہدی تک معصوم رہبر عطا فرمایا۔ خدا کا یہ بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے کہ جو اس نے بنائے ہیں وہ ملے ہی ہمیں ہیں۔ خدا کا عظیم کرم ہے کہ اس نے اتنی نعمات سے نوازا کہ اس نے ہمیں ایک عظیم گھرانے کی محبت اور مودت نصیب فرمائی۔ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جس کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جس کی مودت کو اللہ نے واجب بھی قرار دیا اور بروز محشر اس مودت کا سوال بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر اس کا جواب ہم صحیح طریقے سے نہ دے پائیں یا آسان کروں، اگر ہمارے دل میں یا لوگوں کسی کے دل میں بھی مودت اہل بیت نہ ہوئی تو بروز محشر پل صراط پہ کامیابی ناممکن ہے اور پل صراط سے گزرنا ناممکن ہے۔ خداوند متعال نے اتنے عظیم رہبر دیے، ان کی محبت کے فائدے بھی ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اگر بے حساب و کتاب جنت میں جاننا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی اعظم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت 7 مشکل ترین مقامات میں تمہیں فائدہ دے گی۔ فرماتے ہیں جب دنیا سے جانے لگو گے موت کے وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ مشکل ترین لمحہ فرمایا جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو خدا تمہیں میری اور میری محبت کا فائدہ دے گا۔ فرماتے ہیں جب پل صراط پہ جاؤ گے میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ فرمایا جب میزان پہ جاؤ گے میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ فرمایا جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا پھر بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی جب اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت اور مودت تمہیں، آپ نے دیکھا کتنے مشکل ترین مقامات ہیں اور اس میں فائدہ کس نے دیا؟ نبی کی محبت نے بھی فائدہ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی محبت نے بھی فائدہ دیا اور نبی کی آل کی محبت نے بھی فائدہ دیا۔ پتہ سبھی کو ہے، توجہ فرما رہے ہیں، پتہ سبھی کو ہے، اس لیے تو کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ جو زبان سے یہ بولے کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں۔ توجہ ہے جی؟ آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، ہو کلمہ پڑھنے والا دروازہ کھٹکھٹانا، ان سے پوچھنا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں کہوں کہ میں اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہوں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، تو اپنے کفر کا اعلان کرے گا۔ وہ اپنے کفر کا اعلان کرے گا، اس لیے کیونکہ محبت واجب ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ نبی کی محبت بھی واجب ہے، میرے ساتھ رہیے گا، نبی کی محبت بھی واجب ہے اور نبی کی آل کی محبت بھی بولو واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں خداوند متعال نے بتایا ہے مومن کون ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 15، کیا ہے جی؟ نام یاد کر لیں، سورۃ الحجرات
آیت نمبر کیا ہے؟ 15. خدا فرما رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. غور ہوگی تو انشاءاللہ یہ لفظ اتنے واضح ہے کہ شاید مجھے آگے کوئی بات نہ کرنی پڑے، آپ کو یہاں پہ ہی سمجھ آ جائے. انما المؤمنون، خدا فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین، فرمایا مومن تو بس وہ ہے. لفظوں کے ساتھ رہیے گا. آپ نے پورا محرم میرا سنا ہے، اور یہ صرف ایک نہیں، بہت سے محرم میں یہاں پڑھ چکا ہوں. آپ جانتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن سے بات کی جائے یا وارثان قرآن کی بات کی جائے. محرم میں بھی ہم نے اسی کو ہی مد نظر رکھا، قرآن اور وارثان قرآن. آج بھی قرآن اور وارثان قرآن کی بات ہے، لیکن چونکہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے دعویٰ کرتا ہے کہ میں صاحبان ایمانی ہوں، میں ہی مومن ہوں. اور بعض تو آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جتنا مومن کوئی ہے ہی نہیں. آپ گھبرا گئے؟ کیا ایسا دعویٰ آپ کے سامنے نہیں ہوتا؟ لوگ کرتے ہیں نا کہ میرے جیسا کوئی مومن ہے ہی نہیں. آج ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ مومن ہے کون، تاکہ آپ کو بتانا بھی آسان ہو جائے، اور جہاں جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، آواز جا رہی ہے، اس کو بھی پتہ چلے کہ قرآن میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ کس سے مومن کہہ رہا ہے. خدا فرما رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. فرمایا مومن تو بس وہ ہے. یہ کوئی مولانا نہیں کہہ رہا کہ تو اعتراض کر دے، کوئی مولانا، اللہ کہہ رہے جو اصدق الصادقین ہے. فرما رہے مومن تو بس وہ ہے. ایک جملہ کہوں، متوجہ ہیں؟ مومن تو بس وہ ہے. جب اللہ کہہ رہے کہ مومن تو بس وہ ہے تو بس وہ ہے. پتہ نہیں جملہ سمجھا یا نہیں؟ توجہ ہے جی؟ اگر اللہ اصدق الصادقین ہے نا، اصدق الصادقین ہے، اگر اللہ کہہ رہے کہ مومن تو بس وہ ہے تو بس وہ ہے. آگے نشانی بتائی، فرمائے مومن تو بس وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا. توجہ کرنا. مومن تو بس وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. غور کرے گا، لفظوں کے ساتھ رہیے. مومن تو بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان. میں نے اتنی محنت صرف اگلی بات کے لیے کی ہے. اب میں دیکھوں گا کتنے بندے متوجہ ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ غور سے سن رہے ہیں. اللہ کرے مومن تو بس وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا. ثم لم یرتابوا، اللہ پر ایمان لا کے، نبی پر ایمان لا کے پھر شک نہ کرے. جملہ پہنچے اب تک. پھر اللہ کیا کہہ رہے؟ اب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بے شک جائیے گا، آج کل تو بڑا فاش دور ہے. ثم لم یرتابوا، یہ اب لکھے گی نا کسی ایپ پہ میں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب ہے پھر شک نہ کرے. اس کا مطلب میں تو یہی سمجھا ہوں، اللہ بھی جانتا تھا کہ کوئی دعویٰ ایمانی کرے گا پھر شک بھی کرے گا. پتہ نہیں پہنچے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے دعویٰ کرنا ایمان کا کہ میں مومن ہوں. بڑا توجہ ہے جی؟ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دعویٰ کرنا ہے کہ میں مومن ہوں. اللہ نے پہلے ہی قید لگا دی. فرمایا مومن تب ہو جب اللہ کو مان کے، اس کے نبی کو مان کے پھر شک نہ کرنا. ایسا ہی ہے، پھر شک بولو نہ کرنا. اب یہ شک کیسے نہیں کیا جاتا؟ اکثر لوگ ایک ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آج اس اعتراض کو بھی ذرا دھو دیتے ہیں. ایک واقعہ سنا کے اجازت ہے آپ کی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی کے ماننے والے، علی کے شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے. توجہ ہے؟ اجازت ہے میں کچھ جملہ کہہ دوں؟
پچھلے بندوں آپ کی بھی توجہ ہے، اجازت ہے. آپ پہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کے ماننے والے صحابہ کو نہیں مانتے. اچھا سن لیں، ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کو ساتھ ملا کے ایک جملہ کہتا ہوں، بھائی وہ شیعہ نہیں ہے. آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا نا جملے کو. ممبر پہ کھڑا ہوں، ممبر پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے. ممبر پہ تو ویسے ہی نہیں بول سکتے. ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، اور میں آپ کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں وہ شیعہ نہیں ہے. اب ہے میرے ساتھ؟ وہ شیعہ نہیں ہے جو نبی کے وفادار صحابہ کو نہ مانے. جو نبی کے وفادار صحابہ کو نہ مانے وہ شیعہ بولو نہیں ہے. اچھا صحابی پتہ کون ہوتا ہے؟ تعریف کر دیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کی زیارت کی. اب توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. صحابی کون ہے؟ جس نے نبی کی زیارت کی، نبی کی صحبت میں بیٹھا. صحبت سے صحابی ہے نا، صحبت میں بیٹھنے والا، محفل میں بیٹھنے والا. جس نے نبی کی، میں بتا رہا ہوں صحابی کون ہے. صحابی وہ ہے جس نے نبی کی زیارت کی. بڑا ثواب ہے، کوئی عام بات نہیں ہے نبی کا چہرہ دیکھنا. نبی کی زیارت کی، نبی کی صحبت میں بیٹھا، پھر نبی سے وفا کی. پھر یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ثم لم یرتابوا، جب نبی پہ ایمان لایا، صحبت میں بیٹھا، نبی کی زیارت کی، پھر شک نہیں کیا. اور پھر شک نہیں کیا، اور پھر اسی منزل پہ، اسی جگہ پہ موت بھی آئی. پھر ڈگمگایا نہیں ہے، پھر اسی ایمان پہ موت آئی. نبی کی زیارت بھی کی، نبی کی صحبت میں بھی بیٹھا، اور پھر ایمان اتنا بلند ہے کہ ثم لم یرتابوا کی منزل پہ ہے کہ پھر شک نہیں کیا زندگی میں. پھر زندگی میں شک نہیں کیا، اور اسی حالت میں موت آئی. اتنا فرما بردار تھا، اسی حالت میں موت ہے. کبھی زندگی میں شک کیا ہی نہیں ہے. اب بتاؤں، ہم تمام شیعہ علی والے ایسے صحابی کے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. اور بتاؤں ایک صحابی رسول جو ایسے صحابی کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. صحابی کا نام ہے زید بن ثابت. کیا نام ہے؟ نام یاد رکھ لیں. صحابی کا کیا نام ہے؟ زید بن ثابت. جو بڑا عظیم صحابی ہے. رسول اعظم نے مدینہ کے باہر اس ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. اب ہے میرے ساتھ جی؟ رسول اعظم نے مدینہ کے باہر ایک گھوڑا خرید لیا یہودی سے. بڑا پسند تھا، قیمت طے ہو گئی. نبی اعظم نے فرمایا اب یہ گھوڑا تیرا نہیں میرا ہو گیا، اب تو صرف امین ہے، جا اس کو لے چل. کہاں پہ؟ مسجد نبوی کے سامنے، وہاں میں تجھے پیسے دوں گا، گھوڑا میرا. توجہ فرما رہے. وہ بات ہو گئی، گھوڑا لے کے مدینہ کے بازار میں آیا. جو ہی لوگوں نے دیکھا گھوڑے کو، میں بات زید بن ثابت کی کرنے لگی ہوں، توجہ کیجئے گا صحابی رسول کی. ابھی ہم صحابیوں کو کیسے مانتے؟ صحابی کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائی وہ گھوڑا لے کے آ رہے، لوگ قریب ہے، گھوڑا بڑا خوبصورت تھا. لوگ قریب آنا شروع ہوئے، لوگوں نے قیمت لگانا شروع کی. پہلے تو وہ نہ مانا، جب قیمت بڑھنی شروع ہوئی، یہودی نے کہا اگر زیادہ لگاؤ گے تو میں سوچوں گا. غور کرے. جب قیمت بڑھنا شروع ہوئی، اتنے تک نبی اعظم بھی تشریف لے آئے. نبی اعظم فرماتے ہیں یہودی کو اب تیرا گھوڑا تو ہے نہیں، گھوڑا تو میرا ہے، تو فقط امین ہے، یہ قیمت کیوں لگوا رہے؟ یہودی کہتے ہیں آپ نے خریدا ہی کب ہے؟ آپ نے تو خریدا ہی نہیں، آپ کی تو میری بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اب لالچ میں آ گیا. جب لالچ میں آیا، نبی اعظم ایسے، وہ کہتے ہیں کوئی گواہ ہے تو پیش کرے. نبی اعظم نے لوگوں کو دیکھا، چونکہ رش تھا. جب لوگوں کو دیکھا، کئی کلمہ پڑھنے والوں کو بلا لیا. توجہ بلا لیا. میری گواہی دیتا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ بھی سچے، آپ نے ہمیں درس بھی دیا سچائی کا. میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میں کیسے گواہی دوں کہ گھوڑا خریدا ہے آپ نے؟ اور ہوگی نبی کو کیسے ماننا؟ بتایا صحابی رسول نے. زید بن ثابت نے آ تجھے بتاؤں. اور ایسے صحابی پہ ہماری لاکھوں جانے قربان. جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جھوٹ کیسے بولوں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں
کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ سبھی نے یہی جواب دیا، اتنے تک یہی زید بن ثابت لوگوں کو چیرتا ہوا قریب آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے، تو گواہی دیتا، باتیں چھوڑ۔ زید بن کہتا ہے میں گواہ ہوں۔ غور تو کرے صحابی رسول کی بات کروں، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ جب کہا میں گواہی دیتا ہوں، اب حق کیا بنتا تھا؟ حق بنتا تھا یہودی کا کہ وہ کہتا کہ تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ ذرا ذہنوں کو بلند کرے، ذرا ذہن میرے ساتھ ملائے، تو تھا ہی نہیں، تو کیسے کہہ رہے میں گواہ ہوں؟ یہودی بولا نہیں، نبی قریب ہے، اے زید بن ثابت، اے ثابت کے بیٹے زید، تو تھا نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ یقین کریں ماحول جنت بننے والا ہے، ماحول جنت بنے گا۔ جملے زید بن ثابت نے ایسا کہا، اے زید بن ثابت تو اس وقت تھا ہی نہیں جب ہمارا سودا ہوا، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کیا کمال جملہ اور کیا عقیدے والا جملہ کہ نبی پہ کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابی رسول نے بتایا، زید بن ثابت کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ نے اس سے پہلے بڑی بڑی چیزیں منوائی ہیں، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ غور کرے، آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، ہم غار حرا میں نہیں تھے، ہم نے جبرائیل بھی نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی۔ اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں، آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے مان لیا، یہ تو ایک گھوڑا ہے۔ گھوڑے کی کیا ہے؟ بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا، میں نے جو ابتدا میں کہا کہ ہماری لاکھوں جانے قربان آپ کی بھی ہیں ایسے صحابی پہ، کیا کمال نہیں بتایا کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانے تو پھر شک نہیں کرنا یہ کس منزل پہ ہو۔ وہ منزل یہ ہے کہ نبی جو کہے، یہی تو میں اکثر کہتا ہوں 73 فرقہ اس لیے بنا۔ اللہ کہہ رہے وما آتاکم الرسول فما خذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرے رسول جو دے وہ لے لو، تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے واپسی کا۔ میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے بولو رک جاؤ۔ یعنی نبی کی آگے تمہاری کوئی بس نہیں چلتا، نبی جو دیں گے وہ لینے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ نبی نے جو دینے، نبی نے بہت کچھ دی ہے، پتہ ہے نا، نبی نے بہت کچھ دی ہے، لوگوں نے مرضی کا لے لیا، جو مرضی نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا نہیں، جو دے وہ لینا ہے، جس سے منع کرے اس سے رک جانے۔ اللہ کہہ رہے مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ پر اس کے نبی پر ایمان لایا، پھر شک نہ کرے۔ ایسا ہی ہے بھائی، ایسے صحابی، اس پہ ہماری لاکھوں جان قربان، کہ جو آنکھیں بند کر کے نبی کی زبان پہ اعتبار کیا، کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے نا، تو پھر گھوڑا خریدا ہے، پھر گھوڑا میں گواہ ہوں، میں گواہ۔ ایسے ماننا نبی کو کیا کرنا ہے جی؟ اگر ایسے ماننا ہوتا تو آج پوری دنیا میں حسین حسین ہوتا۔ پتہ نہیں میں نے کوئی جملہ کہا ہے، اگر پہنچے ہیں ویسے ہو رہے، لیکن رکاوٹیں نہ ہوتی، کیونکہ حسین نبی نے دی ہے۔ کیا دی ہے؟ حسین منی وانا من الحسین کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں میں حسین مجھ سے ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ پانچوں کو چادر کے نیچے لا کے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے، میں ان، اور یہ یاد رکھے گا یہ سے والا رشتہ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں جملہ دے دوں جعفری صاحب، سے والا رشتہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں کے والے، میں دیکھوں امتحان تھوڑا لے لوں آپ کا بھی، میں جو اس ٹائم کہا بلکہ پورے محرم میں بھی آپ کو سنایا، دیکھتا ہوں آپ کا مزاج جو ہے وہ میرے ساتھ ملا ہے، اب بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک رشتہ ہے سے والا، ایک رشتہ ہے کے والا۔ مثلا آپ کا رشتہ نبی سے کے والا ہے، نبی کے امتی،
متوجہ ہوں گے تو لطف آئے گا نا. نبی کے امتی ایسے ہی ہے. کچھ اور بھی رشتے ہیں, کچھ اور بھی تعلق ہے نبی اعظم کے ساتھ. مثلا نبی کے ازواج, نبی کے صحابی, ایسے ہی ہے. اب یہ سارے رشتے کے والے, امتی کا رشتہ بھی نبی سے کے والا, صحابی کا رشتہ بھی کے والا, ایسے ہی ہے. زوجہ کا رشتہ بھی کے والا. اچھا یہ کے والے رشتے جو ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, متوجہ ہو تو میں جملہ دوں نا. کے والے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں. مثلا آپ امتی ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر کوئی امتی مرتد ہو جائے, کیا پھر بھی نبی سے کے والا رشتہ ہے؟ جو ہی مرتد ہوا, نبی کا کلمہ چھوڑا, نبی کا مذہب چھوڑا, گیا, رشتہ ختم. اس کا مطلب یہ کے والا رشتہ بھی ختم ہو گیا. اچھا نبی کے صحابہ, اگر کوئی صحابی نبی کو چھوڑ جائے تو رشتہ ختم ہو گیا نا. ایسے ہی نبی کے ازواج, ایسے ہی ہے. اگر نبی کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو رشتہ ختم ہو گیا نا. ایسے ہی ہے. اب یہ اس کا مطلب ہے امتی کا بھی کے والا رشتہ, صحابی کا بھی کے والا رشتہ, زوجہ کا بھی کے والا رشتہ. یہ رشتے رہ بھی سکتے ہیں, ختم بھی ہو سکتے ہیں. غور کریں نا, غور کریں. یہ رہ بھی سکتے ہیں کے والے رشتے, یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, جن کو نبی نے کہا نا یہ مجھ سے ہے, توجہ ہے جی, کن کو کہا یہ مجھ سے ہے؟ زہرا کو کہا یہ مجھ سے ہے, علی کو کہا یہ مجھ سے ہے, حسن و حسین کو کہا یہ مجھ سے ہے. مجھے یہ بتائیے سے والا رشتہ ختم ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے یہ رشتہ ختم ہونے والا بولو نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا نبی اعظم نے بتایا یہ مجھ سے ہے. نبی سے تو رشتہ ختم نہیں ہوا, لوگوں نے کچھ طریقوں سے ختم کیا. اللہ کرے مومن ہی وہ ہے کہ جو نبی پر ایمان لایا, اللہ پر ایمان لایا, پھر شک نہ کرے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور فرمایا ایمان کی کچھ آگے بھی شرائط ہے. فرمایا اللہ پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے, پھر شک نہ کرے, اور پھر اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے, وہ مومن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر مال دینا پڑے تو پھر بھی دے گا تو مومن ہے, اگر کنجوسی کرے گا تو پھر مومن ہے. اگر ضرورت پڑ گئی جان کی, اللہ کے راستے میں جان نہیں دیتا. دیکھتا ہوں کتنے بندے پہنچتے ہیں, کچھ بندے مال نہیں دیتے, کچھ بندے ایسے بھی ہیں جان نہیں دیتے. ہاں قرآن پڑھ لے, جب جان دینے کی باری آتی ہے نبی کو میدان میں چھوڑ جاتے ہیں. توجہ ہے جی. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہیں پیچھے سے پکارتا رہا, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تم مڑ کے بھی, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی تو تھا نا کو جو نبی کو میدان میں چھوڑ کے, اور اللہ کہہ رہے مومن تو بس وہ ہے. کیا جی؟ اچھا کہا جاتا کہ جی عہد میں جو بھاگ گئے ان کو اللہ نے معاف کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو واپس آ گئے تھے, جنہوں نے معافی مانگ لی, توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن یہ بتایا جاتا ہے, لیکن آگے شرط نہیں بتائی جاتی. یہ معاف کس شرط پہ ہوا؟ وہ شرط سورہ احزاب کی 15 نمبر آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اس شرط پہ معافی مل رہی ہے کہ پھر میرے نبی کو نہ چھوڑ جانا. یعنی پھر میرے نبی کو چھوڑنا اس شرط پہ. کتاب کا نام اشتہاب ہے, اہل سنت کی کتاب ہے, جس میں لکھا کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے
جس میں نبی کے ساتھیوں نے چھوڑا نہ ہو، علی جم کے لڑا نہ ہو۔ یہ مقام ہے۔ مومن تو بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے، نبی پر ایمان لے، پھر شک نہ کرے، پھر اپنے مال اور جان سے کیا کرے؟ جہاد کرے، مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی سچا مومن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہی سچا مومن ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ سورہ مجادلہ پڑھیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 پڑھ لیں، جس آیت کو آیت نجوہ کہتے ہیں۔ ابھی ہے نا، مال سے بھی جہاد کریں۔ اگر اسلام مال مانگے تو دینے، آؤ تجھے بتاؤں کتنا دینے والے لوگ تھے، غور ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 گھر جا کے پڑھیے گا، تفسیر اس کی پڑھ لیجئے گا۔ اس آیت کا نام ہے آیت نجوہ، سرگوشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ نبی اعظم جب لوگ آتے تھے تو جو بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے وہ قریب آ کے نا نبی کی کان میں سرگوشی کرتے تھے۔ سرگوشی اس لیے کرتے تھے کہ جو لوگ آئے انہیں پتہ چلے کہ ان کا کوئی بڑا مقام ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ یہاں پہ کوئی بڑا عالم آ جائے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پڑھنے کے لیے آ جائے تو ایک بندہ اٹھتا ہے ان کے پاس آ کے سرگوشی کرتا ہے، آپ سارے سمجھیں گے یہ بندہ بڑا گڈ ہے، بڑا یار کوئی عالم کے ساتھ بڑا مقام ہے اس کا یار۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا کوئی بڑا بندہ آ جائے، ہاں خاص بندہ ان کا، تو وہ بھی وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے بڑے دور دور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے مالدار، وہ نبی کے کانوں میں سرگوشی کرتے تھے تاکہ پتہ چلے ہم بھی ہیں۔ اللہ کے رسول تنگ تھے، خداوند متعال نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، فرمایا آج کے بعد جو میرے نبی سے سرگوشی کرے گا پہلے صدقہ دے گا۔ غور کرے، میں جملہ کہہ دوں، پہلے صدقہ دے پھر میرے نبی سے۔ یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا، یہ نصاب کی کتابوں میں بڑا کچھ پڑھتے ہیں، آپ سنیے گا کہ کس نے کتنا دیا، تجھے اس آیت میں پتا، توجہ ہے سارے، بڑا کچھ بتایا جاتا ہے، غور کیجئے گا، حقیقت کو دیکھیں۔ کہا وہ میرے نبی سے سرگوشی کرے جو صدقہ دے گا۔ اب ہوا کیا؟ جو ہی آیت آتی گئی، توجہ ہے، نبی بیٹھے ہیں، کوئی آنے والے کوئی نہیں، انہوں نے سارا گھر دے دیا، جو ایک صدقہ نہیں، توجہ ہے، پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ، یہ نہیں صدقہ کوئی نہ دیا۔ اب جو دولت مند نہیں تھے، جو غریب تھے، وہ تو ویسے نہیں دے سکے، جو دولت مند تھے انہوں نے کنجوسی کی۔ اور تیرا میرا امام، میں کیا فضیلت بیان کروں مولا متقیان کی۔ عید کا دن تھا، مولا متقیان کا وہ دن، فرماتے ہیں اس دن میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کا چین کروایا، اس کے 10 درہم مجھے ملے۔ 10 دفعہ ہر ٹائم جب میں نبی سے سرگوشی کرنے کے لیے گیا، نبی سے باتیں کرنے کے لیے گیا، سب سے پہلے میں نے 1 درہم صدقہ دیا، نبی سے باتیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی 10 دفعہ میں نے نبی سے ملاقات کی۔ کتنی دفعہ بولو؟ 10 دفعہ، یعنی ہر دفعہ میں 1 درہم صدقہ دیتا تھا، نبی سے بات کی، پھر صدقہ دیا، پھر بات کی، پھر صدقہ دیا، پھر بات کی، پھر صدقہ دیا، پھر بات کی۔ کیا آپ کو فضیلت بتاؤں؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو 3 فضیلتیں ایسی دی ہے، ان میں اگر ایک بھی مجھے مل جاتی تو مجھے سرخ رنگ کے ہونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی فضیلت علی کی یہ ہے کہ اللہ نے زہرا کا رشتہ علی سے کیا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، علی کی شادی زہرا سے ہوئی۔ کہا دوسری فضیلت خیبر میں علم علی کو ملا۔ کہتا ہے تیسری فضیلت آیت نجوہ علی کی شان میں نازل، آیت نجوہ علی کی شان میں نازل ہوئی۔ توجہ ہے جی؟ اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ علی نے عمل نہ کیا ہو، اور فرماتے ہیں ایک آیت تو ایسی ہے کہ جس پہ میرے علاوہ کسی نے کیا ہی نہیں ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پہ عمل کیا، نہ میرے بعد اس پہ کسی نے۔ اور فرمایا وہ آیت نجوہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے مفسرین نے کہا کیونکہ اللہ نے کہ جو سامنے بیٹھتے تھے ان کو آزمانا تھا۔ کیا آزمانا تھا؟ جس میں وہ ناکام ہوئے
تو پھر ہوا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی میں تجھے اکیلا بھی تو نہیں دیکھ سکتا نا، آزمائش ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک درہم صدقہ نہیں دے سکتا وہ پورا گھر دے سکتا ہے؟ کوئی ہے سمجھ؟ اللہ کہہ رہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو جہاد کرے اپنے مال اور جان سے۔ مال سے جہاد بھی پتہ چل گیا، ہاں مال سے جہاد بھی پتہ چل گیا، اور جان کا کتنا جہاد کی ہے؟ یہ جنگیں پڑھ کے دیکھ، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پہ جان قربان کس نے کی ہے، کون ہے؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا اولئک ھم الصادقون کے مصداق کون ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال نے ایک اور آیت میں سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّہ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، فرمایا مخلوقات میں یہ بہترین ہے۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کون افضل ہے، پھر بات یہاں بھی ختم ہوتی ہے کہ نہیں فلاں بھی افضل، فلاں بھی افضل، فلاں بھی افضل، چوتھے نمبر پہ علی افضل۔ اور بعض کہتے ہیں چونکہ ترتیب یہ ہے اس لیے چوتھے نمبر پہ علی افضل۔ عجیب بات ہے، اگر ترتیب کے حوالے سے افضلیت ہوتی ہے تو پھر تیرا نبی تو سب سے آخر میں آیا ہے۔ پتہ نہیں آتا ہے میرے ساتھ ہاں سب سے آخر میں آئے نا بھائی، کہ نبی اعظم سب سے پہلے تو نہیں آئے نا، پہلے جتنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن ظاہری طور پر بھیجا کس کے بعد ہے؟ سارے نبیوں کے بعد۔ اگر ترتیب سے ہی افضلیت ثابت ہوتی ہے تو نبی کا کیا بنائے گا؟ اور بات، اگر ترتیب کے ساتھ افضلیت بنتی ہے تو پھر قرآن کو افضل کیسے مانے گا؟ یہ بھی تو آخر میں آیا ہے۔ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ، قرآن آخر میں آیا نا، افضل ہے یا نہیں؟ بولو سارے بولو، افضل ہے نا، کیسے بناؤ گے؟ تو رات زبور انجیل وہ تو پہلے آ گئی نا، قرآن بعد میں آیا۔ میرا بھائی کہاں کہاں تک دوڑے گا، کہاں کہاں تک جائے گا؟ اللہ نے جس گھرانے کو افضل بنایا ہے، چاہے حکومتیں لگ گئی، چاہے ہتھیار لگ گئے، کچھ بھی ہو گیا، وہ ہر دور میں افضل رہا۔ کہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، فرمایا مخلوقات میں سے یہ بہترین ہے۔ شیعہ سنی مصادر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بہترین مخلوق سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 میں بتائی گئی ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں اس سے مراد علی اور اس کے شیعہ ہے۔ یہ کون ہے؟ علی اور اس کے شیعہ ہیں، کہ جو بہترین مخلوق ہے۔ جو کون ہے؟ بہترین مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کے حوالے سے اور علی کے شیعوں کے حوالے سے یہ شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے کہ نبی اعظم نے فرمایا یا علی تو بھی بہترین مخلوق ہے، تیرے شیعہ بھی بہترین مخلوق ہیں۔ اور فرمایا بروز محشر، روز قیامت اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، آپ کے شیعوں پہ بھی راضی ہوگا، آپ اور آپ کے شیعہ اللہ پہ بھی راضی ہوں گے۔ اور یاد رکھیے نبی اعظم کے دور میں یہ بات اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ علی علیہ السلام جس محفل میں بھی آتے تھے، تو نامان علی افضل ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، اور یہ جو میں روایتیں پڑھوں برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں خود اس کا ذمہ دار ہوں کہ نبی اعظم کے دور میں جس محفل میں بھی مولا متقیان تشریف لاتے تھے، نبی نہیں لوگ بھی کہتے تھے جاء خیر البریہ، مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہے وہ آ گیا ہے۔ مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہے وہ آ گیا ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے،
فرمایا وہ بہترین مخلوق ہے. وہ کون ہے؟ ایمان بھی ساتھ ساتھ، عمل بھی ساتھ ساتھ. اور نبی اعظم نے بتا دیا کہ جس کا ایمان بہتر ہے، جس کا عمل بھی بہتر ہے، فرمایا وہ میرا شیعہ ہے. وہ کون ہے؟ قرآن میں بھی یہی ہے، احادیث میں بھی یہی ہے. اور علی والا، علی کا شیعہ، اس کا ایمان بہتر کیوں نہ ہو جس کا امام علی جیسا ہو، جس کا امام حسن مجتبیٰ جیسا ہو، جس کا امام حسین جیسا ہو، جس کے اتنے عظیم امام ہو، اس کا ایمان کیوں نہ بہتر ہو. اور جس کے امام زین العابدین ہو، وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. جس کے امام سید الساجدین ہو، اسے سجدوں میں لذت کیوں نہ آئے. ایسا ہی ہے نا. دنیا کو بتایا کہ خدا کسے کہتے ہیں. میں نے کل بھی گزارش کیا کہ امام سید الساجدین وہ ہستی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے دنیا کو بتایا دین کیا ہے. کس کے ذریعے؟ صحیفہ سجادیہ پڑھے جسے کسی نے کہا زبور آل محمد، کسی نے کہا انجیل اہل بیت، جس میں توحید کا بھی ذکر، جس میں آپ کے عقائد کا بھی ذکر کیا. تھی کیا؟ دعائیں. اور دعائیں اس انداز میں مانگی کہ ڈاکٹر طنطاوی کہتا ہے اگر سید سجاد کی دعائیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے. اللہ سے مانگنا کیسے ہے. 500 کھجور کا درخت تھا میرے امام کا. کتنا؟ اور روایات کہتی ہیں کہ ہر روز ہر رات ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی نماز؟ اگر 500 درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو کتنی نماز بنتی؟ تیرے چوتھے امام ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. میں نے کوشش کی دیکھنے کی کہ یہ درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے؟ کھجور کے درخت تھے. تو علماء نے جواب یہی دیا کہ امام کھجور کے درختوں کے ساتھ، ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان پھلوں سے لذت لے کے شکر نہ کرنے والے اور ہوتے ہیں. توجہ فرمائی ہے. شکر نہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور ان کو کھا کے استفادہ کر کے لوگوں میں بانٹ کے شکر کرنے والے اور ہوتے ہیں. اور عبادت نہیں کسی نے کہہ دیا کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی تو کوئی نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں باقر بیٹا جلدی جاؤ ذرا وہ صحیفہ تو لے آؤ جس صحیفے میں میرے جد مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے. آپ کے امام کی عبادت کی بات کرو. جب لے آئے لوگوں کو دکھایا، جب لوگوں نے دیکھا عبادت کو تو امام فرماتے ہیں اب بتاؤ کیا میں علی کا عبادت میں مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اس منزل کی عبادت، اس منزل. اور مل کے کہتے ہیں مولا آپ تو زین العابدین ہیں، آپ تو سید الساجدین ہیں. پھر یہ جملہ تو امام فرمائیں گے کہ یہ جو میں زین العابدین ہوں نمازوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے، لیکن میں جس اپنے جد مولا متقیان کی عبادت کا ذکر کر رہا ہوں، سجدے تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہو، بقایا ضربوں کا کیا مقام ہوگا، اس کی نمازوں کا کیا مقام ہوگا، اس کے سجدوں، توجہ ہے سارے صاحبان کی، اس کے سجدوں کا کیا مقام ہوگا. امام سید الساجدین سجدہ کر رہے تھے، یا ایک سانپ آ گیا، توجہ ہے دی، سانپ آ گیا. روایت کہتی ہے ابلیس تھا جو سانپ کی شکل میں آیا. کون تھا؟ جعفری صاحب لطف لیجیے گا. ابلیس شیطان سانپ کی شکل میں آیا آزمانے کے لیے.
میں کہتا ہوں یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یہ سانپ ہی بن کے کیوں آیا؟ اور ہے یہ سانپ ہی بن کے کیوں آیا؟ جب تاریخ پڑھی تو پتا چلا کہ یہ سانپ بن کے پہلے بھی کچھ کر چکا ہے. پتا نہیں یہ سانپ بن کے یہ پہلے بھی کچھ کر چکا ہے. یہ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری، یہی علی صلوات اللہ صلی اللہ. ظاہر ہے پہلے بھی کچھ آزما چکا ہے نا. اور یہ یاد رکھیے گا یہ سانپ بڑی جگہوں پہ آزما چکا ہے. ایسے ہی ہے جو بھی ایسے تھے وہ نہیں ڈرے. پتہ نہیں آپ ہے جو ایسے تھے نا وہ نہیں ڈرے. تاریخ پڑھ لیں. ایک بچہ ہے بظاہر ہے پینگے میں، ہے کہاں پہ؟ پینگے میں. لوگوں نے کہا ہم دیکھیں گے، ہمارے پاس تو یہ معیار ہے، دیکھتے ہیں. توجہ ہے. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ بچے کو آزمانے کے لیے کرتے تھے. پھر کہیں انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بتاؤں گا. مولا علی کو بھی آزمانے کے لیے اصل میں دشمنی تھی، بھیج دیا. آپ جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام چند دنوں کے، میں پھر کہہ رہا ہوں ظاہراً چند دنوں کے، ویسے الامام امام ولو کان صبیحا، امام ہوتا ہے چاہے چند لمحے کا کیوں نہ ہو. اور امام نے دکھایا بھی. انہوں نے ایک معیار بنا ادھر بھیجا. آپ سنتے رہتے ہیں. ادھر سے وہ آگے بڑھا، ادھر سے ید اللہ ہاتھ بڑھا، دو ٹکڑے کر دیے. بھائی ایسے تو انہوں نے نبی نے کہا تھا کہ علی اور میرا نور ایک ہے. ادھر علی نے چیر دیا. ادھر غار میں بھی نبی نہیں ڈرے تھے کہ ڈرے تھے. کسی روایت میں ہے بھی نبی ڈر گئے ہوں؟ بولو ڈرے ہیں نبی. اس کا مطلب ہے جو نبی جیسا ہوتا ہے، یا وہی جملہ جو پہلے پڑھ چکا ہوں آسان کر دوں، جو نبی سے ہے سانپ کا اس پہ اثر کے والے ڈر جاتے. اب سمجھ آئی میں نے وہ جو کہا بھی کے والا ایک رشتہ ہے نبی سے، ایک رشتہ ہے سے والا. کے والا ٹوٹ بھی جاتا ہے، سے والا کبھی ٹوٹتا. وہ جو کے والے تھے نا وہ ڈر گئے. سے والے جو تھے وہ کسی منزل پہ بھی نہیں ڈرے. جب نہیں ڈرے تو ایک ہاتھ پہ غیبی کی آواز آئی، انت زین العابدین، تو زین العابدین ہے. اور اس نے کیا کیا تھا؟ امام کا انگوٹھا جو ہے اس کو چبانا شروع کیا تھا، پاؤں کا انگوٹھا. امام نے توجہ ہی نہیں کی، امام نے دھیان ہی نہیں دیا. اور کیسے دھیان دیتے جس کا باپ کہتا ہے کہ ابھی نہیں نکالنا تیر، جب میں عبادت کروں نکال لینا. جب میں عبادت، تو عبادت ناز کرتی ہے ان پہ. کیا کرتی ہے؟ یہ سید الساجدین، ویسے سارے سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. مولا علی بھی، کیا مولا علی سے بڑے سجدے کسی نے کیے؟ نبی اعظم سے بڑے سجدے کسی نے کیے؟ جتنے امام ہیں سارے ہی سجدہ کرنے والے. اب سردار بھی کہہ سکتے. لیکن یہ کچھ القابات ہیں جو کچھ شخصیات کے ساتھ منسوب ہو گئے. جیسے کہ کریم اہل بیت، سارے کریم ہیں، لیکن یہ لقب مشہور ہے امام حسن مجتبی کا. سارے ہی عالم ہیں، لیکن باقر العلوم، باب مدینہ العلم، ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے کچھ لقبات ہے. ایسے سید الساجدین امام کے، یہ جو لقب ہے نا سید الساجدین، سجدہ سارے کرنے والے ہیں، لیکن تیرے چوتھے امام نے کچھ سجدے ایسے کیے ہیں نا. آج مخصوص دن ہے 25 محرم کا. میں چند جملے سید سجاد کے، اس امام کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو بابا کی شہادت کے بعد 35 سے 40 سال اتنا رویا ہے
کہ امام کی کسی کنیز سے نا چوتھے امام کے بارے میں پوچھ لیا کہ آپ اپنے سردار سید الساجدین کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ کنیز نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ جو معرفت والے لوگ ہیں آپ کو اس پہ بھی رونا آئے گا، مختصر بتا۔ وہ کنیز کہتے ہیں کہ اگر مختصر پوچھتے ہیں نا، کافی عرصہ ہو گیا سید سجاد کے گھر میں، کبھی دن میں میں نے اپنے امام کو کھانا نہیں دیا، میرا وہ امام ہے جو ہر روز روزے میں ہوتا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا میں نے کبھی رات کو سید سجاد کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے۔ ہم روئیں گے کتنے رو لیں گے؟ کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ عزیزانو، رونے کا حق ادا کیا ہے سیدہ زینب نے، اور رونے کا حق ادا کیا ہے تیرے چوتھے امام نے۔ عزیزان مجلوم کربلا، کوشش کیجئے گا جی کہ بر کے پرسہ دینے کا، کیونکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب امام دنیا سے چلے گئے تھے نا، ضمن ایک جملہ، امام کی ایک اونٹنی تھی جس پہ امام 25 سال سواری کرتے رہے، اور ایک روایت میں کہ 25 حج ادا کیے میرے امام نے اس اونٹنی پہ سوار ہو کے۔ جس امام کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تازیانے لگتے رہے نا، ممبر کے تقدس کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس اونٹنی کو 25 سالوں میں امام نے کبھی ایک دفعہ بھی تازیانہ نہیں مارا، ایک دفعہ بھی تازیانہ نہیں مارا۔ اور جب امام کی شہادت ہوئی تھی، یہ چلتی چلتی دوڑتی ہوئی امام کی قبر پہ آ گئی تھی۔ 5ویں امام نے دیکھا وہاں پہ لیٹ رہی ہے، غور سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام نے کہا آ جا، ایک دفعہ لائے، دوسری دفعہ پھر قبر پہ آ گئی، پھر لائے، پھر آ گئی۔ عزیزانو، تیسری دفعہ میرے 5ویں امام لوگوں کو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، امام فرماتے ہیں اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ امام جانتے تھے، روایت کا جملہ ہے، روایت کہتی ہے 3 دن مسلسل یہ امام کی اونٹنی امام کی قبر پہ روتی رہی، اور رونے والا روایت کہتے ہیں 3 دن کے بعد چوتھے امام کو روتی روتی اونٹنی کا روح پرواز کر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔ عزیزانو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس امام کا ماتم ہے، اس امام کا آج پرسہ دینا ہے تمہیں، کہ جس امام کی اونٹنی اتنا روئی، روتی روتی مر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امام نے دکھ بڑے دیکھے، اس امام نے مصیبتیں بڑی دیکھی، اتنی مصیبتیں دیکھی، کربلا میں بھی دیکھی، کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی دیکھی، لیکن جتنی مصیبتیں امام نے شام میں دیکھی ہیں، جتنی مصیبتیں امام نے شام میں دیکھی ہیں، کسی منزل پہ اتنی مصیبتیں نہیں دیکھی۔ عزیزانو، کسی نے جب پوچھ لیا نا کہ مولا اتنے سفر میں آپ کو تکلیف زیادہ کہاں پہ ہوئی، کہاں پہ آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی، تو امام نے 3 دفعہ کہا الشام۔ آج بول نہ کیجیے گا، آج بول نہ کیجیے گا، یہ تیرا وہ امام ہے جو 35 سال اس حسین کو رویا جس حسین کو تو 10 دن روتا رہا، اور رونے کا حق ادا کیا ہے، رونے کا حق ادا کیا تیرے چوتھے امام نے۔ آپ جتنا بھی روئیں گے، آپ جتنا بھی روئیں گے، پانی روئیں گے نا، جتنا زیادہ روئیں گے، یہ وہ امام ہے جو 35 سال جس کا جگر خون روتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی دکھ ہی ایسے دیکھے، کوئی مصیبتیں امام پہ ایسی آئی، امام فرمایا، امام سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہے، کہا الشام، الشام، الشام۔ اگلا جملہ پڑھوں، روایت کا جملہ یہاں تک نہیں ہے، روایت 3 دفعہ الشام کہنے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا شام سے امان۔ مشکل جملہ ہے، مشکل جملہ، شام سے امان۔ عزیزان مظلوم کربلا، 2 جملے کہہ دیتا ہوں۔ مصائب آل محمد والے نے 7 مصیبتیں لکھی ہیں اس روایت میں، یہ جو امام نے کہا نا کہ شام الشام، اس کی وضاحت میں لکھا نعمان بن منظر مدینی، اس نے امام سے جب پوچھا تو امام نے 3 دفعہ کہا الشام، الشام۔ امام نے فرمایا آپ کو کیا بتاؤں، شام میں میرے اوپر 7 مصیبتیں آئیں۔ سنے گے جملہ،
शाम में मेरे ऊपर 7 मुसीबतें आई, मैं 2-3 मुसीबतें पढ़ के इमाम की जबान से फिर शहादत के 2 जुमले कहूंगा, फिर ताबूत आ जाएगा। चूंकि मखसूस दिन है, मेरा दिल है कि कोशिश करें आज जी भर के पुरसा देने, क्योंकि आम पुरसा नहीं है, उस इमाम का पुरसा है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम हाथ भी बंधे हुए थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इस गम के सिवा कोई गम न देखे। इतनी मुसीबतें आई तेरे इमाम पे, साबिर भी बड़ा है तेरा इमाम, लेकिन उलमा फरमाते एक मंजिल ऐसी आई थी। आज लोग कहते हैं ना यजीद को मनवाने की फिक्र में, आ कलमा पढ़ने वाला तुझे बताऊं यजीद ने अहले बैत पे कितना जुल्म किया। उलमा कहते हैं सैयद सज्जाद बड़े साबिर हैं, लेकिन एक मंजिल ऐसी भी आई कि सैयद सज्जाद ने कहा मेरा अल्लाह काश मैं दुनिया में ना आया होता। आए कहते जिंदगी का पता नहीं है, और माँ कहते हैं वो कौन सा मंजर था। वो कहते हैं कि जब यजीद का दरबार आया, जब यजीद का दरबार आया, सैयद सज्जाद ने एक दफा यजीद का दरबार देखा, अरे फिर फूफियों को देखा, आसमान की तरफ देख के अरे रोक कहते मेरा अल्लाह, अरे मैं दुनिया में ना आया होता, अरे काश मैं ये मंजर न देखता। अरे शाम के बदमाश लोग, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इस गम के सिवा कोई गम न देखे, जी भर के पुरसा दे ले। ताबूत आएगा तेरे कैदी इमाम का, तेरे बीमार इमाम का। अज़दरानी मजलूम में करबला कहा 7 मुसीबतें मुझ पे आई हैं शाम में, 2-3 मुसीबतें पढ़ के मसाइब पे आता हूँ। शहादत के 2 जुमले, अज़दरानी 2 मुसीबतें मैं बयान कर रहा हूँ। इमाम फरमाते जब हम शाम में दाखिल हुए हमारे हाथ बंधे हुए थे। जुमला सुन लीजिएगा, कहा चारों तरफ सितमगार थे। जुमला कह दूं ये सितमगार कौन थे? अज़ादारों कहीं अली अकबर का कातिल, कहीं अब्बास का कातिल, कहीं औनो मोहम्मद के कातिल, समझ के रो लीजिएगा, कहीं अब्बास के कातिल हैं। और तेरे चौथे इमाम फरमाते हैं हाथ खाली नहीं थे, किसी के हाथ में नेजा था, किसी के हाथ में तीर थे। ये कहते हैं, ये इमाम फरमाते हैं कि जब रश ज्यादा होता था वहां पे हमें रोक लेते थे, हमें नेजों की अनिया जब होते थे, अरे ये ढोल बजाते तबल बजा के जो शर्मल। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। अज़ादारानी मसलूम में करबला बाद दूसरी मुसीबत और शहादत के 2 जुमले। अज़ादारों तेरे इमाम फरमाते हैं इससे भी बड़ी मुसीबत सुनाने लगा। फरमाते जब अब शाम में दाखिल हुए इन मलऊनों ने मेरे बाबा हुसैन और मेरे चचा हुसैन के सर वाले साहब, जुमला पढ़ दो, ये दोनों सर जो है ये कहां पे रखे? जहां ज़ैनब व कुलसूम थी और जो बहनों के भाई बैठे सामने रखी। कहा जनाब अली अकबर और जनाब कासिम के सर को वहां रखा जहां सकीना और फातिमा थी। अज़ादारों क्यों रखते थे? ताकि बहनें देखे, इनका जिक्र फट जाए। रोके मां फरमाते फिर हुआ क्या? फिर होता ये था ये सरों के साथ मजाक करते, कभी सर को जमीन पे गिरा देते और रोने वालों बड़े ताजियाने लगते थे, मेरे इमाम को गोड़े लगते थे। इसी वजह से जब इमाम को जहर मिली और मेरे 5वें इमाम गुस्ल देने लगे और रोने वालों मैंने अपनी आंखों से पढ़ा जैसे गुस्ल मिल रहा था ना, उलमा ने लिखा मेरे 5वें इमाम ने ऐसे जोर से चीख मारी। लोगों ने पूछा मेरे 5वें इमाम बताए तो सही, आपने चीख क्यों मारी थी? अरे रोक कहते क्या बताऊं? अरे जब मैं गुस्ल देने लगा और मैंने गौर से देखा, अरे मेरे बाबा के बदन पे अरे कोड़ों के निशान और मेरे बाबा की गर्दन पे अरे खारदार दाग, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन, अरे मेरे बाबा की गर्दन पे अरे खारदार दाग। अरे ये वो जनाजा आ गया जो उठा तो बड़ा एहतमाम से था और रोने वाले लोगों का हुजूम था। लेकिन मुझे ये बताओ, ये पहला जनाजा था जो एहतमाम से उठा, लेकिन इस जनाजे से पहले और हमें कहा भूलता है ये मेरे इमाम थे। अरे तेरा सफर था, अरे कड़ियों वाले हाथों पे अरे सकी
مدینہ کا میت، ارے کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں. اور رونے والوں آپ نے کیا سمجھا؟ کیا چاہتے ہیں امام خوش تھے؟ اور رونے والے علماء کہتے ہیں امام کا منہ، ارے پھر کیا ہوگا کربلا؟ ارے رو کے کہا ہوگا مولا، ارے بابا آپ کا لاشا نہیں بھولتا، ارے آپ کا لاشا کربلا کی گرم ماتم حسین.